اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے درس کا آغاز قرآن پاک کی سورت نمبر 98 البینہ سے ہو رہا ہے، اور اس کے اندر 8 جو ہیں وہ آیات ہیں، ایک ہی رکوع ہے، لیکن اس کے مکان نزول کے بارے میں مفسرین کرام کے درمیان اختلافات ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو بعض مصاحف میں لکھا ہوگا کہ یہ مکی صورت میں ہے، اور بعض مصاحف میں لکھا ہوگا کہ یہ مدنی صورت ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو اس کے کنٹینٹس ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات ہیں۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ مکی صورت ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ مدنی صورت ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ لیٹ مکن صورت ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ ارلی مدینن صورت ہے۔ نہ مدنی صورت ہونے کے بارے میں ایک تو اس آیت کے اکثر جو کنٹینٹس ہیں جس کی انشاءاللہ ہم تشریح کریں گے، اور دوسری ایک بہت ہی اوتھینٹک روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے، اور حافظ قرآن تھے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کو پڑھا، حفظ کیا، سنایا، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے وصیت کی تھی کہ یہ 4 صحابہ ہیں جن میں ابی بن کعب بھی ہیں، کہ ان سے آپ لوگ جو ہیں قرآن سیکھیں۔ تو ان کی روایت یہ ہے کہ ایک دن ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم خوشخبری سنائی، اور وہ خوشخبری یہ تھی کہ ابی، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سورہ البینہ میں آپ کو سناؤں۔ تو حضرت ابی بن کعب یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوئے، اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ نے واقعی میرا نام لے کر آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ سورہ بینہ مجھے پڑھ کر سنائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت ابی بن کعب اس بہت بڑی بشارت اور سعادت پر جو ہے وہ رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے، اور اس خوشی پر جو ہے وہ رونے لگے۔
تو یہ جو صورت ہے اس کے چند نام ہیں. ایک نام تو جیسے ہے البینہ، دوسرا نام ہے لم یکن، اور ایک نام جو ہے وہ القیمہ بھی ہے. تو یہ جو نام ہے وہ اس کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں. یہ جو صورت ہے خاص طور پر اس کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں ان تمام لوگوں کا ذکر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور آپ کی نافرمانی میں پیش پیش تھے. اور حسن اتفاق دیکھیے کہ یہ تمام قومیں بشمول قریش، بشمول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کا دعویٰ تھا یہ ابر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور ان کی اولاد میں سے ہیں. فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اہل کتاب میں سے آپ کی باتوں کی نافرمانی کی اور کفر اختیار کیا، اور مشرکین. اب دیکھیں کہ اہل کتاب کو یہاں پر خاص طور پر ان کا ذکر کیا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ذکر کرتا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جو مشرک ہیں وہ. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بیان کے اندر حکمت ہے اور بہت سارے سوالات ہیں کہ ان کو اہل کتاب کو تو یہ کہا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کفر اختیار کیا، اور کفر یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، اور کفر یہ بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعلیمات تھیں اور جو آسمانی کتابیں تھیں اس میں تحریف کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اندر رد و بدل کیا بہت سیریسلی. اور پھر انہوں نے سیپریٹلی ذکر کیا مشرکین کا کہ یہ لوگ شرک کرتے تھے. اب یہ جو بات ہے شرک کی، یہ اپلائی ہوتی ہے اہل کتاب کے اوپر کہ جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور یہ کلمہ کفر ہے یہ، اور یہ کلمہ شرک ہے. اور اسی طریقے سے جو قریش کے مشرکین تھے انہوں نے بہت سارے بت بنا لی تھی اور ان کو خدا کی بیٹیاں اور وہ اوتار بناتے تھے. تو اس معاملے میں دونوں کے دونوں جو ہیں وہ شریک تھے. اب بات یہ ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منفکینہ، فکا یا فکو کے معنی ہے کسی چیز کو ڈیٹیچ کرنا، کسی چیز کو کسی سے انٹائی کرنا. یعنی they will remain on the same routine and path until they receive the clear evidence from Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی وہ جس روش پر چل رہے ہیں اس روش پر وہ چلتے رہیں گے جب تک کہ ان کے پاس ایک کھلی وضاحت اور دلیل جو ہے وہ نہ آ جائے. کہنے کے لیے ان کے پاس اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو بھی نازل فرما سکتا تھا کہ اہل مکہ کے اوپر نازل فرماتے اور کہتے کہ یہ تمہاری کتاب ہے. لیکن کتاب کے ساتھ رسول کی جو آمد ہے یہ بہت ضروری ہے کہ صرف کتاب جو ہے وہ انسانوں کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ رسول جو ہے وہ آ کر بتائیں ان کو کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، اور ان کو بتائیں کہ اس کتاب کے اوپر کس طرح عمل کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ ہٹ درمی بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنی ہٹ درمی پر ڈٹے رہیں گے جب تک کہ ان کے پاس ایک واضح دلیل نہ آ جائے. اور واضح دلیل یہاں کون مراد ہے؟ 100% اس کے اندر دو رائے نہیں ہے. واضح دلیل سے مراد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کی تشریح بھی جو ہے وہ ہو چکی ہے. یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے، قرآن بھی لے آئیں گے، اور اس قرآن کے اندر تصدیق ہوگی پہلی کتابوں کی اور انبیاء کرام کی، اور اس کتاب کے اندر یہ بھی ہوگا، ریفیٹیشن ہوگا کہ اہل کتاب نے جو اس کے اندر چینجز کی ہیں اپنی کتابوں میں، الٹریشنز میں، اس کو بھی جو ہے ریفیوٹ کیا جائے گا. تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے مشرکین میں سے
کہ اکثر نے پھر بعد میں اسلام کو قبول کر لیا، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ مان گئے، اس لیے کہ ان کی کتابوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھیں۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جب وہ دوسرے لوگوں سے لڑائی کرتے تھے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے تھے کہ اس نبی کے واسطے سے آپ ہمیں اس جنگ کے اندر فتح عطا فرمائیں۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اس سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب وہ ہستی تشریف لے آئے تو انہوں نے ان کا انکار کیا، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ان کی نسل میں سے ہوں گے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں تھے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ ایسے پیغمبر ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ایسے صحائف کی تلاوت کرتے ہیں جو پاکیزہ ہیں، یعنی قرآن پاک کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور آیات ہیں، ان کو جب لکھا گیا، ریکارڈ کیا گیا تو ان کو صحائف کہا گیا۔ حالانکہ صحائف کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے آسمانی کتابیں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ان کے اوپر، لیکن قرآن کے اوپر جو ہے نا صحائف کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ قرآن کی لفظ استعمال ہوا ہے فیہا کتب قیمہ، اور کتب قیمہ سے مراد بکس نہیں ہے، کتب قیمہ سے مراد یہاں پر ہیں رولز اینڈ ٹیچنگز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ڈکریز ہیں، جو ڈاکٹرائنز ہیں، جو احکامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، جن کے اندر کسی چیز کے کرنے کا اور کسی سے رکنے کا جو حکم ہے، وہ تمام کے تمام کس میں آتے ہیں؟ کتب قیمہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا سورہ بقرہ کے آغاز میں ذالک الکتاب ہو، ذالک الکتاب سے ایک مراد یہ ہے کہ یہ کتاب سے مراد یہ جو احکامات ہیں قرآن کے، اس سے مراد وہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ اب اس کی تھوڑی وضاحت کر دی ہے۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ دیکھیں بینہ کا لفظ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے ویسے، اور اہل کتاب جو تھے انہوں نے اختلاف نہیں پیدا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا خاص طور پر آپ اس کو اس کنٹیکس میں لکھیں گے، دیکھیں گے کہ انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں پیدا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر واضح دلیل یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آنے کے بعد۔ آپ کے آنے سے پہلے ان کے اندر یہ کنسنسس تھا کہ یہ جو آنے والے ہیں یہ اللہ کے رسول ہوں گے، اور یہ رسول برحق ہوں گے، اور ان کے اوپر وہ ایمان لائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ رسول ایک دوسرے قبیلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی ایک دوسری برانچ سے ہیں، تو انہوں نے اختلاف کر لیا۔ اس میں سے کچھ لوگوں نے تو کہا کہ نہیں یہ وہی صفات ہیں، ایمان لے آئے، اور کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ اس کے اندر ایک بات یہ بہت بڑی یہ ہے کہ انسان بعض اوقات علم حاصل کرنے کے بعد بھی بھٹک جاتا ہے، جب اس کی نیت خراب ہو، جب اس کے ارادے خراب ہوں تو علم کے بعد بھی بھٹک جاتے ہیں۔ اور ایسی مثالیں بہت ساری موجود ہیں کہ علماء جو ہیں وہ علم حاصل کرنے کے بعد اور اچھا خاصا علم حاصل کرنے کے بعد وہ بھٹک جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ اعراف میں ایک بنی اسرائیل کے ایک عالم کا ذکر ہے کہ وہ راستے سے بھٹک گیا تھا، اور اس طرح عالم اسلام کے اندر بھی مسلمانوں میں علماء میں جو ہے وہ ایسے لوگ تھے جو بھٹک گئے۔ ہمارے سامنے اس وقت جو ہے وہ بہت بڑا نام جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا، جو کہنے کے لیے بہت بڑا عالم تھا، مناظر تھا، اوریٹر تھا، لیکن وہ آخر عمر کے اندر جو ہے وہ بھٹک گیا۔ نہ صرف وہ خود بھٹکا بلکہ کئی ہزاروں انسانوں کو اس نے جو ہے وہ بھٹکایا۔ تو ہمارے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ قرآن و حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ اللہ خدا واحد کی عبادت کریں
اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے لیے عبادت کریں، لیکن اس عبادت کے اندر ان کی انٹینشن جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے۔ حنفاء مینس، حنیف کی جمع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے کی طرف رجوع کرتے ہوئے غیر اللہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ موڑ لیں، یعنی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو احکامات ہیں، جو دنیاوی احکامات ہیں، غیر دینی احکامات ہیں، ان سے اپنے آپ کو موڑ لیں اور خالصتاً 100% اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور وہ کیا کریں کہ نماز کو وہ قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، اور یہ جو ہے ایک دین قیم ہے، ایک اسٹریٹ پاتھ ہے، اسی کے اوپر جو ہے نا وہ قائم رہیں اور اس کو قائم کریں، اس پر عمل کرتے رہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دو گروہوں کو واضح طور پر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کون حق پر ہیں اور کون جو ہے حق سے جو ہے وہ گمراہ ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر اختیار کیا اور مشرکین، یہ اب ایک گروہ بن گئے ہیں اور ایک پارٹی بن گئے ہیں۔ فی نار جہنم، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں جہنم کی آگ کے اندر جائیں گے، خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، اور وہ جو ہے انسانیت کے اندر جو ہے بدترین گروہ ہے۔ سبحان اللہ، اس دنیا میں لوگ اور معاشرہ چاہے کسی کو بھی عزت دے، کسی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، ان کی ایجادات کی وجہ سے، لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ان کا رویہ جو ہے وہ غلط ہے، تو ان کی ایک کیٹیگری بنا دی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ دے آر دا ورسٹ آف مین کائنڈ، وہ انسانیت کے لیے وہ سب سے بدترین ہے ویسے، اور ان کا انجام جو ہے وہ آخرت میں جو ہے وہ کیا ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن کی جو آیات ہیں یہ انسان کے لیے، خاص طور پر مسلمان کے لیے، اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے گروہ کو سنگل آؤٹ کیا اور ان کے مقابلے میں، اور ان کو ممتاز بنایا۔ کیا فرمایا؟ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، وہ انسانوں کے اندر بہترین لوگ ہیں، دے آر دا بیسٹ آف مین کائنڈ۔ اب اس میں فرق آپ دیکھ لیں کہ پہلی آیت کے اندر، ایک ہی آیت کے اندر ان لوگوں کو ورث ترین بھی قرار دیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ان کی جو صفات ہیں وہ کیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان اور اعمال صالحہ رکھنے والوں کو فرما دیا ایک آیت میں کہ وہ کیا ہے، دے آر دا بیسٹ آف مین کائنڈ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اب ان کی مزید صفات کی جو ہے ڈسکرپشن فرما رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، کہ ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا ریوارڈ کیا ہوگا اللہ کے ہاں، کہ جنات عدن ہیں، they are the dwellers of the paradise of Eden، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے نہریں جو ہیں وہ بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، کہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی ان سے راضی ہو گئے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خطاب فرمائیں گے، اور یہ خطاب فرمائیں گے کہ اے جنتیوں، کیا تم جنت میں
اب خوش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا اس سے خوش ہو، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم کیوں نہ خوش ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنی رضامندی سے نوازا ہے، آپ نے جو ہم سے اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے ہم اس سے خوش ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، رضوان من اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس بات پہ جو ہے خوشخبری سنائے گا، اور واقعی اہل جنت کے لیے ایک بہت بڑا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اہل جنت سے یہ خطاب فرمائیں گے ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں، اور ہمارے کان بھی ان باتوں کو سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عظیم صورت میں جو بیانات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔